ہم اپنی اکیڈمک لائف میں مختلف ایگزام سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اس ایگزامس کو پاس کرنے کے لیے سرٹن کرائٹیریا سیٹ کیا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی کینڈیڈیٹ اس کرائٹیریا کو میٹ کر لیتا ہے اسے کامیاب کرا دیا جاتا ہے۔ تو یقیناً کچھ سوالات یا کچھ چیزیں مینڈیٹری ہوتی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی حیثیت ہوتی تو آپشنل ہے لیکن وہ ہماری کامیابی میں کنٹریبیوٹ ضرور کرتی ہیں۔ میرا نام محمد اسماعیل ہے اور آج ہم کلاس روم کے پرسپیکٹو میں بات کریں گے ایک کامیاب زندگی گزارنے کا کیا معیار ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر غور سے وہ توجہ دیں ذرا، تو ہمیں وہاں پہ جو ایک چیز سمجھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف مطلب یہ ایک سوال بنتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے انبیاء کے ذریعے اور کتاب اللہ کے ذریعے ایک صحیح رہنمائی وہ دی ہے کہ زندگی اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے یہ اصول ہیں یا اس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد وہ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کافی قومیں ایسی ہیں ہدایت کو وہ صحیح سنتے نہیں یا صحیح سمجھتے نہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے، اور ایسی قومیں وہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ وہ تباہ و برباد ہو گئیں۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ مطلب ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، اس کی مثال اگر ہم ایک کلاس روم کے پرسپیکٹو میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ ایک اچھے ٹیچر ہیں، آپ لیسن پلان کرتے ہیں، آپ اچھی طرح بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے وہ امتحانات پاس کریں اور اگلی کلاس میں پروموٹ ہوں، اس سے اگلی کلاس میں پروموٹ ہوں اور اس طرح ان کی ترقی ہو، تو پھر آپ امتحان کیوں لیتے ہیں؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ میئر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں نے جو کچھ آپ نے پڑھایا ہے اس میں سے کتنا حاصل کیا۔ تو اس کی وہ بنیاد پہ آپ ان بچوں میں مختلف وہ ذمہ داریاں تقسیم کرتے ہیں، جس طرح کس کو مانیٹر بنانا ہے اور کس نے اٹینڈنس لگانی ہے یا کس نے ایز اے گروپ لیڈر بچوں کو اسسٹ کرنا ہے۔ اس ساری ڈسکشن کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو بروئے لاتے ہوئے محنت کرتے ہیں اور امتحان دیتے ہیں، تو اس میں کچھ ہماری اچیومنٹس ہوتی ہیں اور کچھ ہمارے ایریا آف امپرومنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رہ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کامیاب قرار پاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک سلیبس دیا ہوا ہے کہ جس کی ڈیٹیلز یا جس کی اگر تفصیلات میں جائیں تو وہ تو تمام اقوام یا تمام مذاہب کے لیے تھوڑی بہت ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے جو اصول ہیں، جو مشترکہ اصول ہیں، وہ ایک ہی ہیں کہ جس سے پورے انسان، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اگر ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو وہ کامیاب قرار پائیں گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ہم روزمرہ کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہم جب کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسے ایریاز رہ جاتے ہیں کہ جن میں ہمیں امپرومنٹ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ اس چیز کو اگر ہم ایک آرگنائزیشنل پرسپیکٹو میں بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو آرگنائزیشن ہم اپنے امپلائیز کے لیے مختلف ٹریننگ سیکشن ارینج کرتی ہیں کہ جس میں ان کو تھیوری اور پریکٹس دونوں وہ ایک طریقوں سے ان کی پرفارمنس کو امپروو کیا جاتا ہے۔ تو عام زندگی میں بھی اگر ہم تھوڑا سا غور کریں گے تو جتنے بھی ہمارے ایریا آف امپرومنٹ ہیں تو انہیں ہم دو طریقوں سے امپروو کر سکتے ہیں۔ ایک تو اپنی نالج کو بڑھانا، مطلب تعلیم حاصل کرنا، اور جو دوسرا بہت ہی اہم ایلیمنٹ ہے جسے اکثر وہ نظر انداز کیا جاتا ہے، وہ ہے تربیت۔ یعنی تعلیم اور تربیت جب یہ دونوں چیزیں ایک ہی ساتھ چل رہی ہوں گی تب ہم وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ لیکن اگر ہم صرف اور صرف تعلیم حاصل کریں، یعنی تعلیم کا دوسرے الفاظ میں مطلب سمجھنے کی، صرف ہم نالج حاصل کریں اور اس پہ ہمیں پریکٹس نہ آئے تو وہ نالج کسی کام کی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب ہم نالج کے ساتھ، اس تعلیم کے ساتھ
تربیت حاصل کریں گے اور کسی اچھے مینٹور کے ساتھ مل کر جو نا وہ چیزیں امپروو کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ کسی ٹیکنیکل کام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہوں، چاہے زندگی کے عام معاملات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہوں، یا چاہے جو نا وہ ہمارا ایک ویژن یہ ہو کہ ہمیں سوسائٹی میں جو مختلف سیاسی، سماجی اور معاشی حوالے سے مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم اپنا کوئی مینٹور، کوئی اچھا سا دوست بنائیں گے کہ جو ہمیں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دے، تو یقیناً جو نا وہ ان اے بگ پرسپیکٹیو ہم جو نا وہ زندگی میں کہلائیں گے کہ ہم کامیابی کی طرف ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی جو کلاس روم پرسپیکٹیو میں جس طرح ہم نے بات کی، زندگی میں بھی جو کامیابی کا معیار ہے وہ پرفیکٹ ہونا نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی سماجی زندگی میں اس آئیڈیلزم سے باہر نکلنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی ایک آئیڈیل زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہمیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو پریکٹیکلی ہمیں اپنی صلاحیتوں، اپنے ماحول اور اپنی جو نا وہ مروجہ جتنی کنڈیشنز ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور یقیناً جو نا وہ اس میں کچھ غلطیاں ہوگی ہم سے، تو ان غلطیوں کو دوبارہ امپروو کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں تعلیم